ماشاءاللہ سوال بہت اچھا ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جو غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے بار بار، تو کیا یہ خاص لوگوں کو ہے یا ہر شخص کو ہے کہ غور و فکر کرے؟ اور پھر اگر ہر شخص غور و فکر کرے تو وہ جو مرضی نتیجہ اخذ کر کے پھرتا رہے پھر وہ صحیح ہوگا، یا کوئی خاص لیمیٹیشنز ہیں، وہ حدود کیا ہیں جس کے تحت اس کو غور و فکر کرنے کی اجازت ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ قرآن ڈائریکٹ آسمانوں سے زمین پر نہیں آیا۔ قرآن آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری تھی وہ صرف قرآن پہنچانے کی نہیں تھی، سمجھانے کی اور سکھانے کی بھی تھی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں قرآن سکھایا بھی گیا ہے، اور یہ ذمہ داری تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، پڑھ کے سنانا بھی، ہمارا باطنی ظاہری تزکیہ کرنا بھی، اور پھر کتاب و حکمت سکھانا بھی۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یوں بیان فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، لوگوں کو طرف ڈائریکٹ نہیں نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کریں، مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ، کہ ان کے اوپر کیا نازل کیا گیا ہے۔ لہٰذا غور و فکر کی حد کیا ہوگی؟ غور و فکر کی حد یہ ہوگی کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود لگائی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم بتایا ہے، وہ آخری حد ہے۔ اس کے نیچے، اس کے ماتحت، وحی کے ماتحت غور و فکر کرنا ہے، اور غور و فکر کر کے جو بھی نتیجہ آپ نکالنا چاہیں نکالیں، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، یہ حد ہے۔ باقی آپ جو بھی نتیجہ اس میں سے نکالتے ہیں، قرآن تو ایسا ہے کہ اس کے اندر تو جو نکتے ہیں اور اس کے اندر جو عجائبات ہیں وہ تو بھرے ہوئے ہیں، اور اللہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی مکمل نہیں ہو سکتے، کبھی ختم نہیں ہو سکتے قیامت تک، اس میں سے تو نئے نئے نکتے نکلتے رہیں گے، اور لوگ جتنے مرضی نکتے نکالیں اور جتنا مرضی کرتے رہیں، ولا یخلق عن کثرت الرد، اور یہ بار بار پڑھنے سے پرانا بھی نہیں ہوگا، اس کے اندر نیا پن موجود ہے، ہر وقت نیا مفہوم آپ کے سامنے آئے گا، ہر دفعہ نیا نقطہ آپ کے سامنے آئے گا، لیکن ہر نقطہ قابل قبول ہے، ہر بات قابل قبول ہے، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کے خلاف نہ ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کے خلاف نہیں ہے تو پھر وہ مفہوم درست ہوگا۔ لیکن اگر آپ یہ طریقہ اختیار کر لیں کہ لغت کی مدد سے، صرف لغت کو سامنے رکھ کے قرآن کے مفہوم متعین شروع کر دیں کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پس پشت ڈال دیں، تو یہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہدایت وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے، لہٰذا صاحب قرآن سے الگ کر کے قرآن کا مفہوم متعین کرنا یہ گمراہی ہے، کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم پر نہیں آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، انہوں نے واضح بھی کر دیا، مفہوم متعین ہو گیا، باتیں مکمل ہو گئیں۔ لہٰذا جتنے بھی عجائبات آپ سائنسی تحقیقات کی بنیاد پر نکالیں، آپ لغت کی بنیاد پر نکالیں، آپ معاشرتی مشاہدے کی بنیاد پر نکالیں، آپ اپنے ایکسپیریمنٹس اور ذاتی جو ذوق ہے اس کی بنیاد پر نکالیں، جتنے مرضی آپ نکات نکالیں، نکل سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کے لیے دیا ہے، نصیحت کے لیے دیا ہے، آپ اس کے اندر بات کر سکتے ہیں، لیکن ان لیمٹس کے اندر جو کتاب و سنت میں جو اللہ نے لگائی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لمٹ کیا لگائی ہے؟ قرآن کہتا ہے، ہم سورہ آل عمران میں پڑھائیں، قرآن نے خود لمٹ لگائی ہے کہ کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ محکمات جو ہیں ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، دیگر آیات جو ہیں وہ ساری کی ساری متشابہ آیات ہیں جن کے کئی مفاہیم نکل سکتے ہیں، اور ان کا اصل مفہوم معلوم کرنے کی غرض سے جو آدمی غور و فکر کرے گا نا، وہ ہمیشہ گمراہی کا شکار ہوگا۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ متشابہات کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ فتنہ پھیلانے کے لیے، اور اس خواہش کے پیش نظر کہ ہم اصل مراد، اصل حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ اصل حقیقت ہر بندہ کہے کہ متشابہ آیات کے بارے میں کوئی تعویل کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہے، دلوں میں ٹیڑھ اور کجی کی علامت ہے، یہ قرآن نے لمٹ خود لگا دی۔ اور اسی طرح اگر کوئی بات قرآن کے اپنے محکم آیات کے خلاف ہوگی،
آپ متشابہ آیات میں سے کوئی مفہوم متعین کر دیں اور وہ محکم کے خلاف ہو، ناقابل قبول ہے۔ اسی طرح متشابہ آیات ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں متشابہ ہوں اور تحقیق کے نتیجے میں، غور و فکر کے نتیجے میں اس میں سے ایسا مفہوم کل کلام برآمد ہو جائے کہ وہ محکم ہو جائیں، یہ ہو سکتے ہیں، وہ سادہ مفہوم بن جائے، سب کی سمجھ میں آنے والا ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ لیکن وہ محکم ہو جائیں، سب کی سمجھ میں آنے والا ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ تو جن آیات سے کئی مفاہیم نکل سکتے ہیں، متشابہ آیات ہیں، ان میں سے کسی ایک کو متعین کرنا کہ یہ اصل مراد ہے، یہ گمراہی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو دلوں میں ٹیڑھ اور کجی کی علامت کہا ہے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ علم میں پختگی عطا کرتا ہے، والراسخون فی العلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آمنا بہ، وہ کہتے ہیں یقولون کل من عند ربنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور یہ ہمارے اللہ کی طرف سے، یعنی سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ البتہ نقطہ فرینیاں کرنا قرآن کے اندر یہ درست نہیں ہے۔ غور و فکر کرتے ہوئے نئے نئے نکات سمجھ میں آنا، یہ تو قرآن کا اعجاز ہے۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ لمٹ صرف یہ ہے کہ وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود اور اللہ کی لگائی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھے، ایک بات۔ دوسری بات یہ میں مختصر سا عرض کر دیتا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہمارا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو متعین کر دیا وہ ساری امت کے لیے مفہوم ہے۔ جو صحابہ کرام کے اجماع سے متعین ہو گیا ساری امت کے لیے ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو انفرادی طور پر غور و فکر کرتے ہوئے کوئی نقطہ سمجھ میں آتا ہے اور وہ نیا نقطہ ہے اور وہ کتاب و سنت کے خلاف بھی نہیں ہے، تو وہ اس کو اختیار تو کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کو ایک آفاقی علم کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ آفاقی علم اس وقت بنے گا جب وہ اجتماعی طور پر، یعنی اس کے اوپر امت کا اجماع ہوگا اور امت اجماعی طور پر اس مفہوم کو قبول کرے گی، یا پھر وہ صحابہ کے اجماع کے مطابق ہوگا، تو پھر وہ قابل قبول ہوگا۔ کسی کی انفرادی فکر وہ دلیل نہیں ہے، کسی کی انفرادی فکر جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ اس لیے غور و فکر تو کرنا ہے، لیکن قطعاً وہ نقطہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اور ان کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ پھر غور و فکر کرنے کی اجازت ہے، اور پھر وہ اس کا ذاتی ذوق ہے۔ لوگ ذوقی ترجمہ کرتے ہیں آج کل پرسوں ہی میری ایک اسکالر سے بات ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے یہ ترجمہ ذوقی ہے، میرا ذوقی ترجمہ ہے۔ اب ذوقی ترجمہ کسی نے کرنا ہے تو کر کے بیٹھا رہے اپنے گھر، لیکن دوسروں کو تو وہ ترجمہ بتا کے آپ کسی غلط مفہوم کی طرف نہ لے کے جائیں۔ ذوق کا ترجمہ اور ہوگا، اصول کا ترجمہ اور ہوگا۔ اصول کیا ہیں؟ اصول یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو دیگر مقامات پر فرما دیا اس کے خلاف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔